حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے ہوئے ہیں۔ طریقت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ابتدا میں بہت دولت مند تھے لیکن سود خور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے، جب تک وصول نہ کر لیتے اس کو نہ چھوڑتے۔ ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے، البتہ بکری ذبح کی تھی، اس کی گردن موجود ہے جو ہم کو گھر پر پکانی ہے۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت سے بکری کا گوشت زبردستی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکا لو۔ تو بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہو گئی ہے، اس کا بھی بندوبست کر دو۔ آپ دوسرے قرض دار کے پاس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو کسی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر ہی سے اس شخص کو بھگا دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا چاہا تو دیکھا کہ اس میں خون ہی خون ہے۔ بیوی نے حیران ہو کر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوسی کا نتیجہ دیکھ لو۔ خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ماجرا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایک روز باہر نکلے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا کہ ہٹ جاؤ حبیب، سود خور آ رہا ہے، ہم پر اس کا گرد بھی پڑ گیا تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ تڑپ اٹھے اور ندامت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے رب، بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ کی، سب قرض داروں کا قرض معاف کر دیا، اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ میں دے ڈالا، عبادت اور ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور صائم القہر اور قائم اللیل رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد ایک دن پھر انہی لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو، حبیب اللہ عابد جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور کہا کہ اے رب، یہ سب تیری طرف سے ہے۔ جب اس طرح عبادت کرتے ہوئے ایک مدت گزر گئی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، میں کام پر جاتا ہوں، مزدوری سے جو ملے گا لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر گھر سے باہر رہ کر عبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ بیوی انہیں خالی ہاتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کام کر رہا ہوں، جس کا کام کر رہا ہوں وہ بڑا سخی ہے، کہتا ہے کہ وقت آنے پر خود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہٰذا مجھے اس سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر 10ویں روز مزدوری دیا کروں گا۔ چنانچہ بیوی نے 10 دن صبر کیا۔ جب آپ 10ویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے لگے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اسی خیال میں گھر پہنچے تو عجیب ماجرا دیکھا۔ عمدہ کھانے تیار رکھے ہیں۔ بیوی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی بول اٹھی کہ یہ کس نیک کے یہاں کام کر رہے ہو جس نے دن رات کی اجرت اس قسم کی بھیجی ہے اور 3000 درہم نقد بھی بھیجے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ کام اگر زیادہ محنت سے کرو گے تو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ خیال آیا کہ خدائے پاک نے ایک گناہ گار بندے کے 10 روز کی عبادت کا صلہ دے دیا، اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے گا۔ یہ خیال آتے ہی خلائق دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور ایسی عبادتیں اور ریافتیں کی کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے، عنایت الہی کا نزول ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مستجاب الدعوات کا درجہ مل گیا۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ بے شک جو جتنی محنت کرے گا اس قدر وہ صلہ پائے گا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ سچی توبہ کر لینی چاہیے، اس میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔